أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لا تقولوا راعنا، لا تقولوا قاف را کو بھی پر کرنا ہے. وَقُولُوا انظُرْنَا یہاں غنہ. عذاب علیم یہاں اظہار ہوگا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. من اہل الکتاب اظہار کریں گے. ان ینزل غنہ کریں گے ادغام یرملون. علیکم ادغام شفوی. من خیر من یہاں اظہار کریں گے. من خیرم یہاں ادغام یرملون کریں گے. من ربکم بھی یرملون ہوگا. واللہ یختص یختص صاد اللہ کا لام پر کریں گے کیونکہ ما قبل زبر ہے. برحمتہ برحمتہ را پر کریں گے. من یہاں بھی ادغام یرملون ہوگا. واللہ ذو الفضل العظیم ذو الفضل العظیم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما اخفا کریں گے. من آیت اظہار. آیتن یہاں بھی اظہار. او ننسہا اخفا کریں گے غنہ کے ساتھ. نأتی بخیر ادغام یرملون کریں گے. علم تعلم ان اللہ اللہ کلام پر کریں گے. انا پر غنہ کریں گے. علی کل شیء قدیر شیء قدیر. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم ان اللہ انا پہ غنہ کریں گے. ملک السماوات والارض را پر کریں گے. ضاد کو بھی پر کرنا ہے. وما لکم ادغام شفوی کریں گے. من دون اللہ اخفا. من ولی ولا نصیر میوں پہ بھی ادغام یرملون. ولیوں پہ بھی ادغام یرملون کریں گے غنہ کے ساتھ. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل
يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أن تسألوا यहाँ इख्फा करेंगे रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल, यहाँ भी इख्फा करेंगे वमन यतबद्दलिल कुफ्र इदगाम यरमलून फ़क़द ضल सवाअ अस्सबील, सवा पे मद करेंगे वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वअक़ीमु स्सलात वआतु ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुव मुहसिन फलहू अज्रुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ालतिल यहूद लैसत النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تفہیم اور قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صفات کے بارے میں کچھ عرض کرنی ہے۔ مخارج حروف کے لیے جس طرح بمنزلہ میزان اور ترازو ہیں، اسی طرح صفات بمنزلہ کسوٹی ہیں۔ جس طرح کسوٹی کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتی ہے، اسی طرح صفات حروف میں تمیز اور ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ کس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جائیں تو وہ قوی ہوتا ہے،
اور وہ نہ پائی جائیں تو ضعیف ہوتا ہے۔ اسی طرح صفات ہی سے معلوم ہوتا ہے کون سا حرف جو ہے اس کو بلند کرنا ہے، اس کی آواز کو، کس آواز کس حرف میں کس حرف کی آواز میں پستی ہونی ہے۔ اور اسی طرح شدت اور نرمی یہ ان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ان کو صحیح پڑھنے کی، صحیح یاد کرنے کی، پھر ان کو صحیح حروف میں ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل صفت کی جو تعریف ہے ما قام بالشیء، جو کسی شے کے ساتھ، کسی کے ساتھ قائم ہو تو اور موصوف کے بغیر نہ پائی جا سکے، وہ صفت ہوتی ہے۔ تو صفات کے بارے میں آج جو ہم دو صفتیں بیان کریں گے، اس میں دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ جو حرف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں، صفات عارضہ وہ ہوتی ہیں جو کبھی عارض ہوتی ہیں، کبھی نہیں پائی جاتی۔ تو پھر لازمہ میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک متضادہ، دوسری غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ، اس سے آج شروع کریں گے۔ صفات لازمہ متضادہ، اس سے آج شروع کریں گے ہم۔ تو ان میں پہلی جو صفت ہم بیان کریں گے وہ صفت ہمس ہے، اور اس کی ضد جہر ہے۔ ان دو صفتوں کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ صفت ہمس جو ہے، اس کی آپ تعریف اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمس کا معنی ہے پستی، ہمس کا معنی پستی، اور اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہمس کا ایک معنی یہ بھی ہے، ہمس ایسی پست آواز کو کہتے ہیں جس طرح اونٹوں کے ریت پر چلنے میں قدموں کی آواز سے مشابہ ہو۔ حروف محموسہ 10 ہیں، جن کا مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی پریکٹس کریں گے، اف، اف، اح، اس، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے علاوہ باقی 19 حروف جو ہیں یہ جہر کے ہیں۔ اس کی ضد جو ہے جہر۔ جہر کا معنی کیا ہے؟ جہر کا لغوی معنی بلندی اور اونچائی، ٹھیک ہے نا جی۔ بلند اور قوی آواز کو کہتے ہیں جہر۔ جہر بلند اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت یہ باتیں آپ خاص طور پہ یاد رکھیں، سانس رک جاتا ہے جس کی وجہ سے آواز میں بلندی اور قوت پائی جاتی ہے۔ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔